آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے ایک ایسے نام کی جس پر جتنی تعریف ہوتی ہے اتنی ہی تنقید بھی۔ یہ کہانی ہے بلاول بھٹو زرداری کی۔ ارلی لائف اینڈ بیک گراؤنڈ، ٹون انفارمیٹیو، کالم نوسٹالجک۔ بلاول بھٹو زرداری کی پیدائش 21 سپٹمبر 1988 کو کراچی میں ہوئی۔ وہ پاکستان کی دو بہت بڑی سیاسی شخصیات بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ بلاول کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ ان کے گھر میں سیاست، سیکورٹی اور میڈیا ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ ایجوکیشن اور گروئنگ اپ، ٹون اسموتھ نیریٹو۔ بلاول نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول اور اسلام آباد کے اسکول سے حاصل کی۔ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے انہوں نے کچھ عرصہ دبئی میں بھی گزارا۔ بعد میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی گئے، جہاں انہوں نے ماڈرن ہسٹری اور پالیٹکس کی تعلیم حاصل کی۔ آکسفورڈ میں پڑھتے ہوئے بھی ان پر میڈیا کی نظر رہتی تھی، کیونکہ وہ بھٹو خاندان کے وارث سمجھے جاتے تھے۔ دا ٹرننگ پوائنٹ 2007، تونے ڈرامیٹک ایموشنل سیریس پاز۔ پھر 27 دسمبر 2007 کو پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ پاز، بینظیر بھٹو راولپنڈی میں قتل کر دی گئیں۔ اس واقعے نے صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بینظیر بھٹو کی وفات کے چند دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف 19 سال کے بلاول بھٹو زرداری کو پارٹی کا چیئرمین بنا دیا، کیونکہ اس وقت بلاول اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے۔ اس لیے روزمرہ پارٹی کے امور آصف علی زرداری سنبھالتے رہے۔ ایکٹو پولیٹکس اور پبلک پرسیپشن۔ آکسفورڈ سے ڈگری مکمل کرنے کے بعد بلاول نے پاکستان کی ایکٹیو سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے ملک بھر کے جلسوں میں شرکت شروع کی اور اپنی والدہ کے مشن کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا۔ ان کی سپیچز میں اکثر جمہوریت، عوامی حقوق اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کا ذکر ہوتا تھا۔ ان کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ بلاول نے جوان نسل کو سیاست کی طرف متوجہ کیا، جبکہ تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ انہیں سیاست کا تجربہ کم تھا اور وہ خاندانی سیاست کا حصہ ہیں۔ آکسفورڈ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار مضبوط کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ملک کے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسوں میں خطاب کرنا شروع کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ پارٹی کو دوبارہ مضبوط بنایا جائے اور نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ 2018 کے جنرل الیکشنز میں بلاول پہلی بار نیشنل اسمبلی کے لیے الیکشن لڑے اور کراچی کے حلقے سے کامیاب ہوئے۔ اس کامیابی کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ میں حکومت پر تنقید اور اپنی پارٹی کا موقف پرزور انداز میں پیش کیا۔ 2022 میں پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلی آئی۔ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد نئی کولیشن گورنمنٹ بنی اور بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا فارن منسٹر بنایا گیا۔ اس عہدے پر انہوں نے امریکہ، چائنا، سعودی عربیہ، UAE اور یونائٹڈ نیشنز کے دورے کیے اور پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بلاول کی سپیچز اکثر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہی ہیں۔ کچھ لوگ ان کے کانفیڈنس اور انگلش سپیکنگ سٹائل کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کی اردو اور سیاسی تجربے پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ ان کی کئی کلپس میمز کی شکل میں بھی وائرل ہوئی، جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر اکثر ٹرینڈ کرتے رہے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ بلاول خاندانی سیاست کا نتیجہ ہیں اور انہیں لیڈرشپ وراثت میں ملی۔ دوسری طرف ان کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ انہوں نے مشکل حالات میں پارٹی کو سنبھالا اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ آج بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے سیاسی چہروں میں سے ایک ہیں۔ کچھ لوگ انہیں مستقبل کا پرائم منسٹر دیکھتے ہیں، جبکہ کچھ ان کی سیاست سے اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے، بلاول کا نام پاکستان کی سیاست میں اہم مقام رکھتا ہے اور آنے والے سالوں میں ان کا کردار مزید اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔